کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جس نے پوری دنیا کے نصف حصے پہ حکومت کی ہے، پوری دنیا کے نصف حصے پہ حکومت کی ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت تک صرف 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ کتنا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ کراچی سے لے کر وہ گلگت تک اور نارا پہاڑ کی چوٹیوں تک یہ 3.25 لاکھ مربع میل ہے۔ کتنا؟ 3.25 لاکھ مربع میل، 3.25 لاکھ۔ اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، ان کے دور 2 سال انہوں نے خلافت کی، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم انہوں نے اسلام کو پھیلایا، 11 لاکھ مربع میل پر۔ جب ان کے بعد ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 10 سال انہوں نے خلافت کی۔ ان 10 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے 12 سال خلافت کی۔ ان 12 سالوں میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا انہوں نے، 44 لاکھ مربع میل پر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 5 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 6 مہینے میں بھی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اسلام پھیلا۔ اب یہیں سے 41 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ پہلے امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، لیکن انہوں نے اپنی رضامندی سے اپنی خلافت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، ان کے ہاتھ پہ دستبردار ہوئے، خلافت ان کو مل گئی۔ تفصیلات کا وقت نہیں، سو اشارہ کروں گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال 41 ہجری سے 60 ہجری تک 19 سال انہوں نے حکومت کی، خلافت کی۔ ان 19 سالوں میں انہوں نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر انہوں نے حکومت کی اور اسلام کو وہاں تک پہنچایا۔ یعنی اس وقت اگر کہا جائے جغرافیائی حدود اعتبار سے سعودی عرب پوری دنیا کا بڑا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے نہیں، جغرافیائی زمین کے اعتبار سے 9 لاکھ مربع میل زمین ہے سعودی عرب کی، 9 لاکھ مربع میل۔ اگرچہ اس کی آبادی جو ہے وہ بہت کم ہے، جب آدمی مکہ سے مدینہ جاتا ہے رستوں میں کئی میل تک جو ہے کوئی ایک مکان بھی آدمی کو نظر نہیں آتا، خالی ریگستان پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 9 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ بنگلہ دیش، یہ دوسرے، یہ 2 لاکھ مربع میل، 2.25 لاکھ، 3.25 لاکھ مربع میل۔ اس سے اب آپ کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، اور یہ سارے علاقے اسلام میں داخل ہوئے۔ بلکہ ایک کتاب ہے تاریخ کی، فتوح البلدان، علامہ بلازری رحمہ اللہ تعالیٰ کی، میں نے اس کے اندر دیکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ افغانستان تک، جلال آباد تک، سمرقند تک اور چین تک جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اور انہوں نے بڑے مزے کی بات اپنی کتاب میں لکھی ہے فتوح البلدان کے اندر کہ ہمارے پشاور کو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہ سالار نے اس کو فتح کیا ہے۔ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 45 ہجری کے اندر انہوں نے سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کو 12,000 کا لشکر دیا، اور 12,000 کا لشکر لے کر سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہاں سے نکلے، ان کی تشکیل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی، شام سے نکلے، چلتے 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 افغانستان میں آئے، چلتے چلتے جلال آباد میں آئے اور ہمارے بلوچستان میں پہنچے، اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے وہ پشاور میں آئے، اور کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت پشاور جو ہے اس کے اندر بدھ مت لوگوں کا قبضہ تھا، تو سنان ابن مسلمہ نے جو ہے اس بدھ مت حکمران کو قتل کیا اور پشاور کو ان سے آزاد کیا۔ اور باقی تاریخ کے اندر بھی لکھا ہے، فتوح البلدان کے اندر بھی لکھا ہے، آج بھی چارسدہ کے قریب علی اصحاب بابا جو قبرستان ہے اس کے اندر جو قبر ہے وہ سنان ابن مسلمہ کی ہے، اس صحابی کی قبر موجود ہے جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا۔ مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بلوچستان کا نام کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو نیا نام ہے نا، اس کے پرانے نام اس کے دو شہر ہیں، ہزدار اور قلات، تو یہ ہزدار کا نام اور قلات کا نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک راجا تھا، اس کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے ہیں، اس نے ایک وفد بھیجا، چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ منورہ میں جاؤ، اور نبی علیہ السلام اگر واقعی نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے ہیں تو ان کو میرا سلام کہو، اور مجھے اطلاع دے دو، میں خود جا کے پھر ان سے ان کا بات چاہوں گا۔ جا کر اس نے دو چیزیں ان کو ہدیہ میں دی، ایک جو ہے ساگوان کی لکڑی ان کو ہدیہ میں دی کہ یہ لے جاؤ، اور ایک قسم کا پھل انہوں نے دیا تھا جو عرب میں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال وہ ساگوان کی لکڑی لے کر یہاں سے وہ لوگ چلے، مدینہ منورہ میں پہنچے۔ فتوح البلدان ہی کے اندر لکھا ہے کہ جب پہنچے تو نبی علیہ السلام سین میں بیٹھے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو وہ پیش کیا ہدیہ، نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جاؤ یہ ساگوان کی لکڑی لے جاؤ، میرے اس کمرے میں چٹائی پڑی ہے، میرا بستر پڑا ہے، وہاں پہ میرے لیے چارپائی بنا دو اور اس لکڑی کے پائے بنا دو۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے لیے چارپائی بنائی جس پہ آپ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، وہ لکڑی بھی پاکستان بلوچستان سے گئی تھی، اور تاریخ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اسی چارپائی کے اوپر آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو بھی ان کا جنازہ اسی چارپائی سے اٹھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا۔ اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور علیہ السلام کی بنی بنائی چیزیں صحابہ کرام نے لینی شروع کر دی۔ آدھی تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ سامان نیلام ہونے لگا تو اس چارپائی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم دے کر خرید لیا تھا۔ ارے جس کو نبی کی چارپائی سے اتنی محبت ہو اس کو نبی سے کتنی محبت ہوگی۔ وہ چارپائی لے کر شام میں چلا گیا، اور کہتے ہیں کہ جب شام میں ان کا انتقال ہوا تو ان کا جنازہ بھی اسی چارپائی سے اٹھا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ تفصیل روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جو نبی علیہ السلام کی چچزاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے ام ہانی علی، تو ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اٹھے تو ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ کہا میں نے خواب کے اندر ایک لشکر دیکھا ہے جو سب سے پہلے جائے گا اور سمندروں کے اندر، وہ جزیروں کے اندر سمندروں کے سینوں کو چیر کے وہ جہاد کرے گا، اور ہمیں میں نے اس لشکر کو دیکھا ہے۔ تو وہاں پر جو ہے ایک صحابیہ تھی آنی، چھوٹی عمر 16-17 سال کی، اس نے کہا اس نے میرے لیے دعا کر اللہ مجھے اس میں شامل کر دے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ آپ کو بھی اس میں شامل کر دے۔ بہرحال اول جیش، نبی علیہ السلام فرماتے پہلا وہ لشکر یغزو البحر،
جو دریاؤں کے اندر سمندروں کے اندر جا کے جہاد کرے گا فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ اور اس خوشخبری اور اس بشارت کا یہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئی ہے۔ بہرحال ایک مقام میں نبی علیہ السلام امیر معاویہ کو گزر کے خوش ہوئے، فرمایا احلم من حوصلے والا یہ معاویہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب قرآن ہے، 1,44,000 صحابہ ہیں، ان میں 13 صحابہ ایسے جنہوں نے وحی کو لکھا ہے، جن کو کاتبین وحی قرار دیا گیا ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، ان کاتبین وحی میں سے چھٹے نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہے، چھٹے نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ امیر معاویہ تو وہ ہے جن کی دور حکومت میں چین تک اسلام پہنچا، پشاور تک اسلام پہنچا، افغانستان تک اسلام پہنچا، روس تک اسلام پہنچا، بلکہ ان کے دور حکومت میں قصاریہ ایک شہر ہے، قصاریہ یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس ایک شہر کے اندر 300 بازار تھے۔ تاریخ میں لگتا ہے کتنے؟ 300 بازار تھے۔ 1,00,000 آدمی اس بازار میں، 1,00,000 پولیس جن کو گشت کرتی تھی، 1,00,000 پولیس۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قصاریہ شہر کو جب فتح کیا، وہاں کے چوک میں اتنی بڑی مسجد بنائی، اتنی بڑی مسجد بنائی، ایک عالم سے میں نے سنا فرماتے ہیں کہ ہمارے لاہور کی شاہی مسجد سے 4 گنا بڑی مسجد وہاں پہ انہوں نے بنائی۔ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اختلاف کو یاد کرتے ہیں، علی جنگ صفین ہوئی، لڑائی ہوئی، یہ ہوا، ارے ان کے اتنے بڑے کارنامے، اتنی بڑی ان کی علی فضیلت اور شان، یہ لڑائی کے پیچھے چھپ گئی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حال ہی میں ملک پاکستان کے اندر بعض کمینے لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، بری باتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، صحابہ کو کافر کہا ہے، میرے اور آپ کی ایمانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ آج میں آپ سے ہم یہ عہد کرتے ہیں اور ہم یہ قرارداد منظور کرتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کرام کی عزت، ناموس، تحفظ کے لیے ہم سب کچھ کیا کریں گے؟ لٹائیں گے، آپ کو اگر ہمیں کریں، کیونکہ جس صحابہ کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نیو سے محبت کی مجھ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، تو آج صحابہ سے جو بغض رکھے گا، ہمارا ایمان ہے کہ ہم صحابہ کی مدح، صحابہ کی شان اپنے گھر گھر، اپنے بچوں کے سامنے سنائیں گے، اور صحابہ کی عظمت اور شان میرے اور آپ کے بیان کرنے سے زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ شان اللہ نے اول دن سے ان کو دے دی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہے، پکے مومن ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی جی یہ آپ کے شاگرد یہ جنت میں جائیں گے، جنت کی بشارت، اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیوں؟ صحابہ نے دنیا میں ساری چیزوں کی کوئی پرواہ یہ پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں اس لیے کہ دنیا میں میں نے مجھے راضی کیا، میں جنت میں ان کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔